السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع صحابہ اکرام کا دنیا کی زیب و زینت کو بے قیمت سمجھنے سے متعلق ہے۔ حاکم جلد دوم صفحہ 293 پر اور طبرانی کے حوالے سے الہیثمی جلد 6 صفحہ 217 پر منقول ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی امارت میں اصفہان کے فتح ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ لشکر لے کر اصفہان کے قریب پہنچے تو ان کے اور اصفہان کے درمیان دریا تھا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر اصفہان بھیجا۔ ان دنوں اصفہان میں ذوالحاجبین بادشاہ تھا۔ اس نے آنے والے صحابی کو مرغوب کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کیا میں اپنا دربار فوجی انداز سے سجا کر بیٹھوں یا شاہانہ شان و شوکت سے سجاؤں؟ اس کے ساتھیوں نے شاہانہ شان و شوکت کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس نے شاہی طریقہ سے اپنا دربار سجایا، خود شاہی تخت پر بیٹھا اور سر پر شاہی تاج رکھا، اور درباری اس کے گرد 2 صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ان لوگوں نے دیباج کے ریشمی لباس پہن رکھے تھے، ان کے کانوں میں بالیاں اور ہاتھوں میں کنگن تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دربار میں آئے اور سر جھکائے تیزی سے چل رہے تھے، ان کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ وہ لوگ 2 صفیں بنائے بادشاہ کے گرد قالین پر کھڑے تھے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نیزے پر ٹیک لے کر چل رہے تھے، جس سے وہ قالین پھٹ گیا۔ ایسا انہوں نے قصداً کیا تاکہ ان لوگوں کے لیے بدفعلی ہو۔ ذوالحاجبین نے ان سے کہا، اے جماعت عرب، تم لوگ سخت فاقہ اور مشقت میں مبتلا ہو، اس لیے اپنے ملک سے نکل کر ہمارے ہاں آ گئے۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہیں غلہ دے دیتے ہیں، اسے لے کر تم اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ سے گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا کہ ہم عرب لوگ واقعی بہت برے تھے، مردار جانور کھایا کرتے تھے اور بڑے کمزور تھے۔ تمام لوگوں کا ہم پر زور چلتا تھا، ہمارا کسی پر نہیں چلتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ہم میں ایک رسول بھیجا جو ہمارے شریف خاندان کا تھا، اس کا حسب نسب ہم میں سب سے اعلیٰ تھا، جس کی بات سب سے زیادہ سچی تھی۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ جگہ فتح ہو کر ہمیں ملے گی، اور اب تک ہم ان کے تمام وعدوں کو سچا پا چکے ہیں، اور میں یہاں بڑے شاندار کپڑے اور قیمتی سامان دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھی انہیں لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور بھی گفتگو ہوتی رہی، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا یقین کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اپنے علم و عمل کو ڈھال لیا، ویسے اخلاق اپنا لیے، ویسے ہی چال ڈھال کو اپنایا، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے ان پر نوازشات کے دروازے کھول دیے، اور اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو جو وعدے فرمائے اور اللہ رب العزت کی بشارتیں سنائیں، اللہ رب العزت نے ان سب کو پورا فرمایا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصل کی طرف لوٹیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی طرف لوٹیں، اور رب تعالیٰ جل شانہ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو وعدے ایمان اور صالح اعمال پر فرمائے ہیں، ان پر یقین کرتے ہوئے فرما برداری کو اختیار کریں، تاکہ رب تعالیٰ جل شانہ اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ اور صحابہ کرام تو یہ بھی فرماتے تھے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کے وعدوں کو پورا کرواؤ، چاہے اس کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے یا کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے۔ آج بھی جذبات اور اسی یقین کی ضرورت ہے جس کا اظہار صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی اللہ رب العزت کی
اور پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کی طرف بلائیں، بلکہ ان کو بھی اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے لوگوں کو تیار کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔